والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ويا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين للفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اہل ایمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. کرم بالائے کرم یہ کہ اپنے پیاروں کا ذکر کرنے والا بنایا. اور آج کی جو محفل پاک ہے اس کا انعقاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک محبوب بلکہ محبوب اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال 22 جمادی الاخری کو منایا جاتا ہے. حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا. بہت بڑا احسان ہے. آپ اس بات کو تھوڑا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، لیکن ہماری خوش نصیبی یہ دیکھیے آپ کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. قرآن کریم کی آیت ملاحظہ کریں کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. صرف بات دنیا کی نہیں ہو رہی، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یہ تو ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا. اور ان کے قدم اس دنیا میں رکھے لگے تو آج حضرت انسان اپنا سر بلند کر کے فخر کے ساتھ جیتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اس زمین کے اوپر رہ رہے ہیں کہ جس زمین کو مصطفیٰ کریم کے قدموں نے چوما ہے، قدموں کو چوما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے ہدایت بھیجنے کا سلسلہ تھا اس کا اختتام فرمایا. اور اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام اولیاء کرام کے ذریعے سے جاری و ساری ہے. اور
تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آج کی محفل پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہے۔ مقام صدیق کیا ہے؟ مقام صدیق اکبر کیا ہے؟ بڑے مختصر انداز میں وہ بیان کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ تو خوشخبری ہوئی صحابہ کرام کے لیے، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے۔ اب یہ تو ایک عام صحابی کی، یعنی جو بھی صحابی کے ہو جس نے لمحے بھر کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حالت ایمان کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت تک اب بڑے سے بڑا کوئی ولی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے لمحے بھر کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ وہ مقام صحابیت ہے۔ لیکن صحابہ کرام کے جو مراتب ہیں یہ مختلف ہیں۔ اچھا، اب ایک بات کو غور کریں کہ یہ جو فضیلت ملی یہ کس وجہ سے ملی؟ قرآن کریم کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس کے اندر بڑے رحیم ہیں۔ وہ اقبال نے کہا وہ حلقہ یاراں تو با ریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہو، ساتھی بیٹھے ہوئے ہو، تو اقبال کہتا ہے با ریشم کی طرح نرم، لیکن رزق میں حق و باطل ہو، حق و باطل کی جنگ ہو جائے تو وہی مومن جو حلقہ یاراں کے اندر ریشم کی طرح تھا، اقبال کہتا ہے فولاد ہے پھر مومن۔ یہ جو صفت قرآن کریم نے بیان فرمائی کس وجہ سے؟ کیوں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کیونکہ یہ حضور کے ساتھ والے ہیں۔ اچھا، اب جس کو لمحے بھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت ملی ہے، اس کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ قیامت تک کوئی بڑا سا بڑا ولی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب صحابہ کرام کے مراتب ہیں۔ بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کے اندر، مکی دور کے اندر حضور کی صحبت پائی، لیکن مدنی دور کے اندر نہیں پائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، مکہ شریف کے اندر ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینہ منورہ والا دور حضور کا پایا لیکن مکہ مکرمہ والا نہیں پایا۔ حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ مدینہ منورہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تب ایمان قبول کیا۔ بعض حضرات وہ ہیں کہ جنہوں نے مکی دور بھی پایا ہے، مدنی دور بھی پایا ہے، لیکن وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے حضور کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اعلان نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکی دور بھی پایا، مدنی دور بھی پایا، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قبر انور میں نہیں ہے۔ لیکن ان ساری کی ساری کیٹیگریز کے اندر، ان سارے کے سارے طبقات کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کو یہ فضیلت حاصل ہے، جس شخصیت کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں ہے تو وہ مکے کے اندر ہے، حضور مدینہ میں ہے تو وہ مدینہ میں ہے، حضور ہجرت میں ہے تو وہ ہجرت کے اندر ہے، حضور غار کے اندر ہے تو وہ غار کے اندر ہے، حضور بدر میں ہے تو وہ بھی بدر میں ہے، حضور حنین کے اندر تو وہ بھی حنین میں، حضور احد کے اندر تو وہ بھی احد کے اندر۔ اور یہ ساری کی ساری زندگی گزارنے کے بعد آج قبر انور کے اندر بھی حضور کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ہی
اور یہ فضیلت اور یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو کس کو حاصل ہے؟ وہ ایک ہی شخصیت ہے، تاجدار صداقت، پیکر و صدق و صفا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر، ابو بکر۔ یہ فضیلت کہ جو لمحے بھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے تو قیامت تک کوئی ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جس کی فضیلت یہ ہے، اور میں آپ کو ایک جملہ آگے بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ جو صحبت ہے یہ صرف دنیا کی نہیں ہے، عالم ارواح سے لے کر، عالم ارواح سے لے کر دنیا، اور دنیا سے لے کر قبر، اور قبر کے بعد حشر تک، اور اس کے بعد جنت میں جانے تک یہ کام رہے گی۔ اور یہ عالم ارواح سے کس طرح سے ہے کہ حدیث پاک کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روحیں تھیں وہ لشکر کی صورت کے اندر تھیں، اور بعض روایات میں آیا کہ روحیں لشکر کی صورت میں عرش کا طواف کر رہی تھی، تو اس وقت جن روحوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا تو دنیا کے اندر بھی ان کی دوستی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر وہ ساتھی بن جاتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا قریبی ساتھی ہے تو وہ صرف دنیا سے ساتھی نہیں ہے، عالم ارواح سے حضور کا ساتھی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف و فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ وہ پہلے شخصیت ہیں کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا اور اس کے لیے تلوار بلند کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف اور بلندی عطا فرمائی۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جس کو اسلام سے خاص طور پر خار ہے، اسلام سے ان کو بغض ہے، اور وہ اپنے بغض کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے اور پکے ساتھیوں پر زبان طعن، زبان اعتراض دراز کر کے، بے تکی باتیں کر کے انہوں نے حضرات صحابہ کرام کی شان کے اندر توہین کرنی ہوتی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ چاند کے اوپر تھوکا ہوا بندے کے منہ کے اوپر ہی آتا ہے۔ وہ کیا ان کی شان کے اندر کوئی کمی باتیں کریں گے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفرازی عطا فرمائی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شخصیات کے اندر ہیں کہ جن کے اوپر بعض لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں، اور زبان تان دراز کرنے کا انہوں نے ہیلا کیا اپنایا؟ اہل بیت اطہار کی محبت کو سامنے رکھ کر انہوں نے صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان دراز کرنا شروع کر دی۔ اب ایک مسئلہ ہے جس کو لے کر انہوں نے امت کے اندر ایک فساد برپا کر دیا، جس مسئلے کو مسئلہ باغ فدق کہتے ہیں، مسئلہ فدق کہتے ہیں، اور اہل تشیع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ فدق کا علاقہ، فدق کا باب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ دیکھیں، اب اس بات کو سمجھیے گا، گفتگو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ہوگی، اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ مکمل توجہ میری طرف رکھیں گے تو ہی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور میرے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت سارے اشکالات اور بہت سارے اعتراضات کے جوابات آپ لے کر جائیں گے یہاں سے۔ سب سے پہلے تو آپ فدق سمجھیے کہ فدق ہے کیا چیز، یہ علاقہ کہاں کا ہے۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 سنہ ہجری میں جنگ خیبر ہوئی، اور یہ جو خیبر کا علاقہ ہے یہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر یہ علاقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم جب یہ خیبر کی طرف گئے، اور یہ خیبر کا جو علاقہ تھا یہ بڑا سرسبز و شاداب تھا، چشمے باغات یہاں پر تھے، اور یہ سارا کا سارا جو علاقہ تھا یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں نے جہاد کیا اور وہاں پر یہودیوں کے بہت سارے قلعے بنے ہوئے تھے، ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا، جنگ ہوئی اور جنگ وہاں پر مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ 3 قلعے ایسے تھے کہ جن کا مسلمانوں نے بڑا سخت محاصرہ کیا ہوا تھا۔ بالآخر ان قلعے والوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم سے صلح کر لیجئے، ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دے دیجئے، ہمارا جو علاقہ ہے فدق، یہ فدق ہم آدھا آپ کو دیتے ہیں، یہ لے لیجئے، مال کے اوپر صلح کر لیجئے، ہمیں چھوڑ دیجئے اور اس علاقے کو قبول کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر مصالحت کر لی، فدق کے بات کے اوپر صلح ہو گئی اور یہودیوں کو وہاں رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن وہ جو آدھا علاقہ تھا فدق کا وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ اب یہ جو فدق ہے چونکہ اس کے اوپر جنگ نہیں ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، اس وجہ سے شریعت کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں مال فے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ کے مقابلے میں جو مال حاصل ہوگا یہ کہلاتا ہے مال غنیمت، اور جنگ نہ ہو، صلح ہو جائے کسی مال پر، اب یہ جو مال حاصل ہوگا تو یہ مال کہلائے گا مال فے۔ تو یہ چونکہ فدق کے علاقے کے اوپر جنگ نہیں ہوئی تھی، انہوں نے پیشکش کر دی تھی، تو یہ سارا کا سارا فے کا مال کہلائے گا۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کچھ حصوں میں تقسیم ہوگا، اور اس کے جو حصے ہیں وہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، مسافروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اخراجات ان کے پورے کیے جائیں گے۔ اب یہ مال فے جو ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مال ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ جب تک متصف رہے، یہاں کی آمدنی آتی تھی، اور جو مصارف قرآن کریم نے بیان کیے اس کے اندر اہل بیت اطہار کے بھی اخراجات پورے ہوتے تھے، امہات المومنین کے بھی اخراجات نکالے جاتے تھے، اس کے علاوہ اصحاب صفہ کو بھی دیے جاتے تھے، جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، کوئی وفد مسلمانوں کے ساتھ ملنے کے لیے آتا تھا تو ان کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے۔ الغرض وقف کا مال تھا جو کئی جگہ پر استعمال ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے جو فدق کا بقیہ آدھا علاقہ تھا اس علاقے کی قیمت ادا کر کے یہودیوں کو وہ سارا علاقہ لے لیا، اور اسی باغ فدق کے اندر اس کو فدق میں شامل کر کے مال فے ہی قرار دے دیا اور یہودیوں کو وہاں سے جلا وطن کر دیا۔ اب بات دیکھیں، یہ بالکل سادہ سی ہے کہ وہ جو مال تھے اس کے اخراجات تھے۔ اب بخاری شریف کی حدیث پاک، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بعض روایات کے اندر آیا کہ کسی کو قاصد بنا کر بھیجا، اور کچھ روایات میں آیا کہ سیدہ بنفس نفیس خود تشریف لے کر آئیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا کہ فدق جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تصرف تھا اس میں سے مجھے میراث کا حصہ چاہیے۔ اچھا، میں پہلے ایک بات بتاؤں، اہل تشیع نے اس باغ فدق کو لے کر امت میں بڑا انتشار پھیلایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو بڑا داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن خود اہل تشیع کو اس معاملے میں بڑے تضاد ملتا ہے، بڑے آپس کے اندر ضدیں ہیں۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو فدق کا مطالبہ کیا تھا
کس حیثیت سے انہوں نے مطالبہ کیا؟ تو اہل تشیع کے یہاں پر دو گروپ ہو جاتے ہیں، دو رائے ان سامنے آتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بطور میراث آپ نے مانگا تھا، بطور ترکہ مانگا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحب زادی ہوں، تو چونکہ رسول اللہ وصال فرما گئے تو ان کا جو مال تھا بطور میراث مجھے ملنا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ فدق جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ہی سیدہ کو گفٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ اب دیکھیں یہ دو باتیں جو ہے نا، یہ دونوں باتیں ہی آپس میں ٹکراتی ہیں، بڑی توجہ رکھیے گا۔ اگر سیدہ بطور میراث مطالبہ کر رہی تھی، اگر فدق کا مطالبہ بطور میراث تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ گفٹ نہیں دیا تھا، کیونکہ میراث اس مال کی ہوتی ہے کہ جب میت کا انتقال ہو تو وہ میت کی ملکیت کے اندر ہو، اس کے بعد اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو اگر سیدہ اس کو بطور میراث مطالبہ کر رہی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں آپ کو گفٹ نہیں کیا تھا، ہبہ نہیں کیا تھا۔ اور اگر وہ بطور ہبہ اس کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میراث نہیں ہو سکتی۔ تو مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ نے تو زندگی میں دے دیا، تو ان کو دے دیا، تو اب میراث کا مطالبہ کرنا وہاں درست نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعوں کے یہاں پر دو دعوے اور دونوں ہی آپس کے اندر ٹکراتے ہیں۔ پہلے تو اس کو طے کیا جائے کہ کس حیثیت سے مطالبہ کیا، لیکن ہم آپ حضرات کے سامنے کوشش کریں گے کہ دونوں حیثیتوں کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں۔ اور پھر جو ایک الزام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر لگایا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ حضرت ابو بکر صدیق سے ناراض ہو گئی تھی، اور ایسا ناراض ہو گئی تھی کہ آپ کو انتقال کی اطلاع بھی کرنے کا منع کر دیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ یہ سارے عنوانات آپ حضرات کے سامنے میں اس کو کور کر لوں۔ ہم ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فدق کا مطالبہ بطور میراث کیا تھا تو اب کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور آ کر فرمانے لگی کہ میرے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور فدق کی جو حصہ ہے بطور میراث مجھے چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ او ما ترکناہ صدقۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء اپنا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ اور آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انما یأکل آل محمد من ھذا المال، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ لا نورث، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ لا قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب من قرابتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات سنی کہ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان سنایا ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لے کر آ گئی۔
دوبارہ کبھی اس مسئلے میں گفتگو نہیں فرمائی یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. اب بات ختم، اتنی سادی سی بات ہے، لیکن لوگوں نے اس رائی کا پہاڑ بنا دیا. ایک چھوٹی سی بات کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس کا بار بار تکرار کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کا میراث کا جو حق تھا وہ غصب کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے تو سیدہ کو حدیث پاک سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کریم کے اندر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، کسی نبی کے میراث تقسیم ہونے کا ذکر نہیں آیا، کہ کسی نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کی میراث بھی تقسیم ہوتی ہے، جبکہ ہم اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. اب ایک سوال ہے، جب سب کی میراث تقسیم ہوتی ہے تو انبیاء کی میراث تقسیم کیوں نہیں ہوتی؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری کے اندر اس کے چند جوابات دیتے ہیں. بھئی انبیاء کرام کی میراث تقسیم کیوں نہیں ہوتی؟ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر میراث تقسیم ہو تو کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ شاید اس شخص نے دعوی نبوت اس لیے کیا تھا تاکہ اس کی اولاد کو کچھ مال مل جائے، اس کی اولاد کو کچھ مال مل جائے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. کسی کے ذہن کے اندر یہ وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے. ایک اور جواب علامہ بدر الدین عینی نے بڑا کمال کا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کی پوری امت ان کی اولاد کی منزلت کے اندر ہوتی ہے، پوری امت اولاد کی منزلت میں ہوتی ہے. لہذا وہ کسی خاص شخص کو اپنا وارث بنا کر نہیں جاتے، بلکہ اپنے مال کو پوری امت کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا ما ترکناہ صدقۃ، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے اوپر صدقہ ہوتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ انبیاء کرام امت کے لیے بطور باپ کے ہوتے ہیں اور پوری امت ان کی اولاد کی مثل ہوتی ہے. تو حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا نورث، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا. ماشاءاللہ ہمارے عزیز دوست مولانا خرم مدنی تشریف لائیں، گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری امت ان نبیوں کی بطور اولاد کے ہوتی ہے، تو وہ اپنے کسی خاص فرد کو وہ وارث بنا کر نہیں جاتے بلکہ پوری امت کو ہی وارث بنا دیتے ہیں. اور اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب لوگوں نے یہاں پر عجیب و غریب سی باتیں کر لی، اور عجیب و غریب سی باتیں کرنا یہ شروع کی کہ نہیں جی ابو بکر صدیق نے فاطمہ کا حق دبا لیا ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مار لیا، میراث میں سے ان کو حصہ ملنا چاہیے تھا اس لیے ان کا حصہ دبا لیا. اب میں اہل بیت اطہار کی اقوال سے ہی آپ حضرات کے سامنے روز روشن کی طرح کوشش کروں گا واضح ہو جائے بات کہ اس بات کی حیثیت کیا ہے. دیکھیں آج لوگوں نے یہ بات بنا لی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مارا گیا، اس وجہ سے
اہل بیت ناراض ہو گئے، حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی. اب آپ بات چلیے گا، سنن ابی داود ہے اور دوسری کتاب کا نام ہے قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الخراج. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ ایک بات بیان کرتے ہیں، بڑی توجہ آپ حضرات کی چاہیے. جو لوگ آج اس کے اوپر بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اہل بیت ناراض ہو گئے، آج جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیدہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی، ان کی باتوں کی حیثیت کو جانیے گا. کتاب الخراج کے اندر قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، سنن ابی داود کے اندر امام ابن ابی داود نے تحریر فرمایا. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا. حضرت علی کا قول سنیے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو مال کیونکہ اہل بیت کا حصہ ہوتا ہے، مال غنیمت میں بھی حصہ ہوتا ہے، مال فیہ میں بھی حصہ ہوتا ہے، تو وہ مال اہل بیت کو پیش کیا جاتا تھا. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو یہ مال آتا ہے، آپ اس مال کی نگرانی اور ذمہ داری میرے حوالے کر دیجئے. توجہ رکھیے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو بنی ہاشم کو مال ملتا ہے، اس مال کی ذمہ داری آپ مجھے دے دیجئے، مجھے نگران بنا دیجئے، تاکہ آپ کے بعد ہم سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکے، ہم سے کوئی اس معاملے کے اندر بحث نہ کر سکے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس کا والی بنا دیا. اب جو بھی مال آتا بنی ہاشم کے لیے تو میرے پاس آتا، اور میں اس کو تمام بنی ہاشم کے اندر حصے کر کے تقسیم کر دیا کرتا تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد مجھے ابو بکر صدیق نے بھی اس ذمہ داری کے اوپر برقرار رکھا. جو لوگ آج یہ بات کہتے ہیں کہ ابو بکر نے اہل بیت کا حق مار لیا، مولائے کائنات کا فرمان سنیں. قاضی ابو یوسف کتاب الخراج کے اندر لکھ رہے ہیں، مولائے کائنات نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے اس مال کے اوپر برقرار رکھا. جب بھی کوئی مال آتا بنی ہاشم کے لیے، پہلے میرے پاس آتا، تقسیم کرتا، تمام اہل بیت کے اندر تقسیم کر دیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے. فرماتے جب بھی مال آتا، اہل بیت کا حصہ نکالا جاتا، میرے پاس بھیج دیا جاتا، تقسیم کرتا، تمام اہل بیت کو دیتا، بنی ہاشم کو دیتا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کا اختتام دور خلافت کے آخری ایام جب آخری ایام آئے، ایک جگہ سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر نے اسی طرح سے مال الگ کر کے میرے پاس بھیجا، تو میں نے کہا کہ امیر المومنین، اب ہم اہل بیت کو اس مال کی حاجت نہیں ہے، اس کو دیگر مسلمانوں کے اندر خرچ فرما دیجیے. آپ اس بات کو ملاحظہ کریں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور کب کی بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر بھی یہی ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے کہ مال میرے حوالے کرتے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم بھی یہی کرتے کہ مال میرے حوالے کرتے، میں تقسیم کر دیا کرتا تھا. لیکن آخری دور میں ایسا ہوا کہ مال زیادہ آیا، تو میں نے حضرت عمر کو کہا کہ امیر المومنین، اب ہمیں اس مال کی حاجت نہیں ہے، دیگر مسلمانوں کو ضرورت ہے، ان کے اوپر تقسیم کر دیجیے. ان کی تو سوچ یہ کہ مال آ رہا ہے تو دیگر مسلمانوں کو ترجیح دے رہے ہیں. تو کسی نے کہا آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل تو کریموں کی ہے. اور آپ نے ان کا کردار اس انداز سے پیش کیا کہ جناب تھوڑے سے حصہ زمین کے اوپر وہ ایسے ناراض ہو کر گئی کہ خلیفۃ المسلمین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتنے قریبی ساتھی سے ناراض ہو گئے. تو ان ساری باتوں کا میرے بھائیوں پروپیگنڈے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور میں آپ حضرات کے سامنے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ خاص طور پر اہل بیت اور خاص کر خود اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے میں پیش کروں. ایک تو یہ والی بات ہو گئی
جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مال غصب کر لیا تھا، بطور میراث مار لیا تھا، اب چلتے ہیں اہل بیت کی بارگاہ میں، اور اہل بیت کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنی کتاب کا حوالہ نہیں، اہل تشیع کی مشہور زمانہ کتاب ہے نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ کی ایک شرح ہے ابن ابی الحدید کی، یہ اہل تشیع کا عالم ہے بہت بڑا، نہج البلاغہ کی اس نے شرح لکھی، اس کے اندر قول لکھا ہوا ہے کس کا؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت امام باقر، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص ہے کثیر النوا، ان کا ساتھی ہے، یہ اہل تشیع کتاب کا حوالہ میں آپ حضرات کے سامنے ابن ابی الحدید کی شرح ہے نہج البلاغہ کی وہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ کثیر النوا کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا ابو بکر و عمر نے آپ پر ظلم کیا تھا مال کے معاملے میں؟ توجہ رکھیے گا جی، کیا ابو بکر و عمر نے آپ حضرات پر ظلم کیا تھا؟ وہ ابن ابی الحدید لکھتا ہے کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ قسم اس ذات کی کہ جس نے قرآن اپنے رسول پر اتار کر اس رسول کو تمام عالمین کے لیے نذیر بنایا، ڈرانے والا بنایا، ابو بکر و عمر نے ہم پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اب یہ کثیر النوا آگے کیا کہتا ہے، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اچھا ہماری کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ بات اتنی لکھی ہوئی ہے، اب اگلے جملے خاص طور پر ابن ابی الحدید نے نقل کیے، وہ کثیر النوا نے کہا اے باقر مجھے یہ فرمائیے کہ کیا میں ابو بکر و عمر سے دوستی رکھوں، کیا میں ان سے محبت کروں؟ تو حضرت امام باقر کہنے لگے کہ تجھے خرابی ہو تو دنیا و آخرت میں ان کو دوست رکھ، اور بالفرض ان کی دوستی کی وجہ سے تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو میرے گلے پڑ گئے، میری ذمہ داری۔ یہ ہماری اپنی کتاب نہیں ہے، ابن ابی الحدید کی شرح ہے نہج البلاغہ کی، اس کے اندر یہ ساری کی ساری بات لکھی ہوئی۔ یہ آج یہ اپنی کتابیں جا کر پڑھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اس پروپیگنڈے کی حیثیت کیا ہے۔ آج امت کو فساد کے اندر مبتلا کر دیا، آج صحابہ کرام کی شان کے اندر توہین کے اوپر زبان تان دراز کر دی گئی ہے۔ ان ساری کی ساری باتوں کو اپنی کتابیں جا کر پڑھ لیں تو ان کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھ لیں۔ حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہی ابن ابی الحدید کی شرح ہے، اس سے کسی نے ان سے حضرت امام زید، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ ایک اعتبار سے استادوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے، حضرت امام زید شہید، حضرت امام زید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو فدق کا معاملہ ہوا تھا کیا آپ لوگوں کے ساتھ یہ صحیح ہوا تھا؟ کیا یہ معاملہ صحیح ہوا تھا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ صحیح ہوا تھا؟ حضرت زید فرمانے لگے بالکل صحیح ہوا تھا، اگر میں بھی ابو بکر کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو ابو بکر نے کیا، میں بھی وہی کام کرتا جو ابو بکر نے کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں ہماری نہ مانو، ہماری بات نہ سنو، ہماری کتابیں نہ پڑھو، کم سے کم اپنی کتابیں تو پڑھو۔ جن لوگوں کا نام لے لے کر آج تم محبت کے دعوے کر رہے ہو ان کے اقوال پڑھ لو۔ حضرت امام زید کہتے ہیں کہ اگر میں بھی ابو بکر کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا کہ جو ابو بکر نے کیا تھا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا جب آپ خلیفہ بنا دیے گئے، اور نہج البلاغہ کی ایک اور شرح ہے ابن میسم کی، اس کے اندر یہ والی روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ حضرت علی خلیفہ بنے تو جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ سے پھر کسی نے فدق کے معاملے میں کلام کیا تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ بھی نہج البلاغہ کی شرح ابن میسم کی، اس کے اندر لکھی ہوئی بات کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جب کسی نے کہا کہ بھئی فدق کے معاملے میں آپ کے ساتھ جو ہوا اگر چلو صحیح ہے ابو بکر و عمر نے ظلم کیا تھا تو آپ نے اس کو کیوں نہ پھیرا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واللہ انی استحیی
من اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالی سے اس بارے میں حیا آتی ہے کہ انا ارد شیئا ما منع منہ ابو بکر و عمر، کہ مجھے اس بات سے اللہ تعالیٰ کی حیا آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس معاملے کو تبدیل کر دوں جس سے ابو بکر و عمر نے ہمیں روکا تھا، جس سے ابو بکر و عمر نے ہمیں روکا تھا، اس معاملے کو تبدیل کر دوں۔ اب سوال ایک ان سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ پہ ظلم کیا تھا، تمہارے لیے تھوڑی سی بات مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ابو بکر نے بھی ظلم کیا، حضرت عمر نے بھی ظلم کیا، حضرت عثمان نے بھی ظلم کیا، لیکن کم سے کم حضرت علی کو تو حق دلوانا چاہیے تھا نا۔ کم سے کم ایسا ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو جب خلیفہ بنے تو ان کو تو کم سے کم یہ حق دلوانا چاہیے تھا، وہ تو کم سے کم واپس کر دیتے۔ اگر ابو بکر نے ظلم کیا، اگر عمر نے ظلم کیا، اگر عثمان نے ظلم کیا تو مولا کائنات بھی انصاف کر دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس فدق کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کیا، اس کو اسی طرح سے برقرار رکھا جیسے وہ حضرت ابو بکر و عمر کے دور سے چلتے آ رہا تھا۔ میرے بھائیو، یہ سوال آج تک اہل تشیع لوگوں کے سامنے پھنسا ہوا ہے جس کا وہ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ اب ایک چھوٹی سی بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ اچھا جی آپ کی بات مانیں اور ہم یہ والی بات مان لیں کہ ابو بکر و عمر نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم کیا اور ان کو جو میراث ملنی تھی وہ میراث ان کو نہیں دی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، چلو میراث کی بات مانیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میراث کے اندر جس طرح سے بیٹی کا حق ہوتا ہے کہ بیوی کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتائیے گا مجھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بیٹی کا حق ہوتا ہے تو بیوی کا بھی تو حق ہوتا ہے، زوجہ کا بھی تو حق ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے قول کے مطابق اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کیا تھا تو اس بات پر بھی تو غور کرو کہ ان کی صاحبزادی حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زوجیت کے اندر تھی۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ کی میراث کا حصہ نہیں دیا، کم سے کم اپنی صاحبزادی کا میراث کا حصہ تو دے دیتے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، حضرت فاطمہ کو جس طرح سے میراث میں سے کچھ نہیں دیا گیا ویسے ہی حضرت عائشہ کو بھی بطور میراث کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تو حضور کی زوجیت کے اندر تھی۔ اگر ابو بکر نے ظلم کیا تو حضرت عمر کو چاہیے تھا کم سے کم اپنی بیٹی کی میراث کا تو حصہ دے دیتے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر نے بھی اس کے اندر سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ تو بات پتہ چلی کہ یہ میراث کا کوئی حصہ تھا ہی نہیں، جس طرح سے انہوں نے حضرت فاطمہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ گروہ انبیاء کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح سے انہوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تھا۔ تو اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ پر ظلم کیا تو یہ ظلم تو پھر ان کی بیٹیوں کے اوپر بھی ہوا، یہ ظلم تو پھر ان کی بیٹیوں پر بھی ہوا، تو اب اعتراض کس بات کا؟ لیکن میرے بھائیو، یہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے سوالات ہیں جو آج تک اہل تشیع کے گلے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو اہل تشیع کی گردن میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کا آج تک وہ کوئی شافی اور کافی جواب نہیں دے سکے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے کر رہا تھا کہ اگر یہ والی بات مان لی جائے کہ سیدہ نے جو فدق کا مطالبہ کیا تھا یہ بطور میراث کیا تھا، اب اس کا دوسرا پہلو ہے جو اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ نہیں جی، فدق تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر ہی سیدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب تھوڑا سا اس پر کلام کرتے ہیں، اور وہ استدلال کہاں سے کرتے ہیں؟ استدلال کر رہے ہیں قرآن کریم کی آیت سے۔ قرآن کریم کی آیت یہی آیت، یعنی اسی طرح کی آیت سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، سورہ روم کے اندر بھی ہے،
اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق عطا فرما۔ اب اہل تشیع کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا فَآتَاهَا الْفَدَقَ، اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ اب اہل تشیع اپنی کتابیں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ کو بلایا تھا اور سیدہ کو بلا کر فدق ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بات بڑے زور و شور سے کہہ رہے ہیں لیکن جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ آپ اس بات کو غور کیجئے گا، بڑی توجہ چاہیے آپ کی۔ کہہ رہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو حق دے دو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فدق عطا فرمایا۔ اچھا ہم تو کہتے ہیں جو کہتے ہیں، اہل تشیع کا ایک بہت بڑا مفتی، ایک بہت بڑا مفسر شیخ طباطبائی اپنی تفسیر کے اندر لکھتا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت بھی مکی ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی مکی ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ آیت مکے میں نازل ہوئی ہے، فدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بھی 7 سال کے بعد 7 سنہ ہجری کے اندر آیا۔ 7 سنہ ہجری کے اندر آنے والی چیز کو مکے والی آیت کے ساتھ جا کر جوڑ دیا، اور اس کے بعد یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو دی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ عقل میں آنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت نازل ہو مکے کے اندر، اور فدق آیا آپ پر 7 سال ہجرت کرنے کے بھی 7 سال کے بعد، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو فدق عطا فرما دیا۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو مال اتنا مال دیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج سے یہ بات میچ ہی نہیں کرتی، یہ بات ملتی نہیں ہے۔ اہل تشیع کی کتاب ہے فصل الخطاب کے حوالے سے ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون کے اندر ایک واقعہ تحریر کیا۔ اس واقعے کو مد نظر رکھ کر آپ اندازہ لگائیے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کو اس طرح سے مال دینا ان کے مزاج کے اندر ہے؟ اہل تشیع کی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے، جلاء العیون کے اندر ملا باقر مجلسی نے نقل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ کسی سفر پر تشریف لے کر جاتے تو سب سے آخر کے اندر سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے کر جاتے، ان سے ملاقات کرتے اور اس کے بعد سفر پہ جاتے، اور جب کہیں سے واپس لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے کر جاتے تھے۔ محبت تھی، اور محبت کہتی کہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ سے مل کر، واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر پر جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد در دولت کو تشریف لے کر جاتے ہیں۔ یہ لوگ لکھتے ہیں واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پر تشریف لے کر گئے، پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ مال آیا، مال زیادہ مقدار میں تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مال میں سے کچھ چاندی کے کڑے بنوائے، 2 کڑے بنوا لیے چاندی کے، اور ایک انتہائی قیمتی پردہ لے کر اپنے گھر کے دروازے پر لٹکایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپس آئے اور سیدہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کنگن دکھانے کے لیے آئی، اور جیسے ہی رسول اللہ نے ان کا وہ پردہ دروازے پر دیکھا اور کنگن دیکھے، ایسے کہ ایسے ہی وہاں واپس پلٹے اور جا کر مسجد کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ سیدہ کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سب سے پہلے میرے گھر تشریف لے کر آتے ہیں، آج یہ معاملہ کیا ہوا؟ لیکن وہ حضور کا مزاج جانتی تھی۔ آج جن لوگوں نے امت کو اس بات کے اوپر لڑا دیا کہ فاطمہ کا حق مارا گیا، فاطمہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فدق دیا تھا، وہ
رسول اللہ کا مزاج نہیں جانتے. رسول اللہ کا مزاج کیا ہے ان کی صاحبزادی سے پوچھئے. سیدہ کو حضور نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات محسوس ہو گئی کہ میرے بابا جان کو شاید یہ چاندی کے کنگن، یہ کڑے اور یہ پردہ میرا پسند نہیں آیا. آپ نے دونوں شہزادوں کو، امام حسن کو اور امام حسین کو بلایا اور ایک شہزادے کے ہاتھ میں اپنے وہ کڑے دیے اور دوسرے کے ہاتھ میں وہ پردہ پکڑایا اور ارشاد فرمایا کہ جاؤ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے کہنا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں چاہیں ان کو خرچ فرما دیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب وہ کنگن آئے اور وہ پردہ آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو پیار کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کنگن لے جا کر اصحاب صفہ کے اندر اس کی قیمت تقسیم کر دو، اور ان لوگوں کے اندر جس کو لباس کی ضرورت ہو اس کو اس پردے میں سے اس کو لباس پہنا دینا. اور آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فاطمہ پہ رحم فرمائے، اس نے ان چیزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس عطا فرمائے، جنت کا لباس عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اولاد کے پاس اتنی دنیا دیکھنا گوارا نہ کرے تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی بڑی جائیداد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں. اور پھر ایک بات کہہ کر میں اس ٹاپک کو پورا کروں کہ دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر یہ فدق تھا تو اس کی جو آمدنی تھی وہ ہزاروں دینار کے اندر اس کی آمدنی تھی. اچھا اب فدق آ گیا، سیدہ کو مل گیا، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مانتے ہیں. اور اس کے بعد غزوہ تبوک پیش آیا، اور غزوہ تبوک جب پیش آیا جس کے لیے مشہور واقعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ اپنے گھر کا سارا مال لے کر آ گئے. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے. تو اقبال نے کہا تھا پروانے کو چراؤ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. جس دور کے اندر وہ واقعہ پیش آیا حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنا نصف مال پیش کر دیا ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنی سخاوت کے دریا بہا دیے ہیں. اگر وہ سارا مال فدق کا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت میں آیا تھا تو تاریخ اس بات سے خاموش ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سخاوت. یہ تو ان کی شان کریمی سے بعید ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدہ کے پاس اتنا مال ہو اور وہ سخاوت کے اندر پیچھے رہ جائیں. تو میرے بھائیوں دراصل یہ اہل بیت کے نادان دوست ہیں، یہ دوستی کرنے کے چکر میں ان کی دشمنی کر رہے ہیں، ان کی شان گھٹا رہے ہیں. ورنہ تو ایک سیدھا سادہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ سیدہ کے پاس جب اتنا مال آ گیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے پھر غزوہ تبوک کے اندر پیش کیوں نہیں کی؟ تاریخ خاموش ہے. اور اہل تشیع کی کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کی سخاوتوں کے چرچے لکھے ہوئے ہیں، لیکن سیدہ کی سخاوت کا کوئی واقعہ ان کی کتابوں کے اندر بھی نہیں لکھا. اب بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب اتنا مال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا تو خرچ کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ بات پھر وہی ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی، یہ تو کریموں کی نسل ہے، لجپال گھرانہ ہے، ان سے یہ بات تصور ہی نہیں ہے. اور اس کے اوپر لوگوں کو بڑے جذباتی کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی سے حضور کی صاحبزادی ایسی ناراض ہوئی کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع بھی نہیں دی. ٹائم چونکہ اختتام کی طرف آ رہا ہے، میں چند باتیں کر کے آپ کو بس آپ سے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد ہمارے علامہ مقبول حسین صاحب ماشاءاللہ بیان فرمائیں گے. 2-3 باتیں بس موٹی موٹی اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا. اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر آ گئی، اور ایسی ناراض ہو کر آ گئی کہ انہوں نے یہ کہا حضرت علی کو کہ میرا وصال ہو جائے تو ابو بکر کو اطلاع بھی نہیں دینا، لہٰذا ان کے انتقال کی اطلاع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی گئی، بلکہ حضرت ابو بکر و عمر نے تو سیدہ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا.
لوگوں کو جذباتی کیا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت سے ناجائز فائدے اٹھائے جا رہے ہیں، حالانکہ خود ان کی اپنی معتبر کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھی ہوئی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئیں تو ان کی عیادت کرنے میں جو لوگ پیش تھے، ان کے اندر ایک خاتون حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ بھی موجود تھی۔ اب یہ بات بندے کے تصور میں آ سکتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خود حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو اور ان کی زوجہ سے خدمت لیں، ان کی زوجہ کو اپنی خدمت میں رہیں، بلکہ اسی پر بس نہیں ہوتا، بلکہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئیں تو 3 لوگوں نے ان کو غسل دیا ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 3 لوگوں نے غسل دیا۔ کن 3 لوگوں نے؟ ایک حضرت علی ہیں ان کے اندر، ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کی زوجہ حضرت سلمہ ہیں، اور تیسری یہی حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنی ناراض تھیں تو ان کی زوجہ سے یہ خدمات لینے کی کیا بات تھی؟ اور اس کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سنن بیہقی کے اندر بھی روایت موجود ہے، روایت یہ موجود ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے جنازے میں آئے۔ جنازے کا ٹائم ہوا تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو کہا، یہاں توجہ رکھیے گا، گفتگو بس سائڈ پر ہے، حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمایا کہ علی نماز جنازہ پڑھائیے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ جنازہ پڑھائیے۔ فتقدم، ابو بکر آگے پڑھے، فصلی علیہا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ تو پوری دنیا کو یہ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ جنازے میں انہوں نے شرکت نہیں کی، جبکہ کتابوں کے اندر یہ بات، خود ہماری کتابوں میں اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری باتیں ایک جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کے اوپر مال کا الزام لگایا گیا، حضرت ابو بکر کے اوپر مال غصب کرنے کا الزام لگایا گیا۔ حضرت ابو بکر کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ بیان کرنے والی شخصیت بھی دیکھیے گا، حضرت فاطمہ الزہرا کے لال مولائے کائنات کی اولاد حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ کو یہ وصیت کی کہ اے میری بیٹی، یہ جو اونٹنی ہے نا جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ جو چادر ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ جو برتن ہم استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمیں بیت المال سے ملا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ملا ہے کہ میں مسلمانوں کے امور کا خلیفہ ہوں، تو جب تک میں مسلمانوں کے امور کی نگرانی کر رہا ہوں میں اس وقت تک یہ استعمال کر سکتا ہوں، لہٰذا جب میرا وصال ہو جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تم عمر کو واپس کر دینا، عمر کو جا کر دے دینا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا؟ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی وصیت کے مطابق، امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ یہ چیزیں لے کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت عمر نے یہ چیزیں دیکھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی بات سنی تو آپ سن کے رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ ابو بکر سے راضی ہو، ابو بکر نے تو اپنے پیچھے آنے والوں کو تھکا کے رکھ دیا، اب کون اس اتنے تقوی کے اندر ان کی پیروی کرے گا؟ تو جن کی تقوی پرہیزگاری کا عالم یہ ہو کہ جو مال ان کو خود ملتا ہے وہ مال بھی وہ بیت المال کے اندر لوٹا دیتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کریں، کوئی غلط سلوک کریں، جبکہ وہی حضرت ابوبکر صدیق
یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب من قرابتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے حسن سلوک کرنے سے زیادہ عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، بس اسی بات کے اوپر میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے کہ جو اس کے اندر بیٹھا سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کے اندر سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور نے اہل بیت اطہار کو کشتی نوح فرمایا، اور دوسرے مقام کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب لوگ کشتی میں بیٹھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور ان کو دریا کے اندر راستہ مل جاتا ہے۔ کسی کے پاس کشتی ہو، ستارے نہ ہو، ستاروں کا علم نہ ہو، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ کسی کے پاس ستاروں کا علم ہو لیکن کشتی نہ ہو، دریا کو عبور نہیں کر سکتا۔ ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو ستاروں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے بھی ساتھ ہیں، اہل بیت نبوت کی کشتی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے۔ اہل سنت کی کشتی پار لگ جائے گی کیونکہ حضور کے صحابہ نجم ہیں، حضور کے اصحاب نجم ہیں، اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی، حضور کی اولاد کشتی کی مانند ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی سچے اور پکے اور صاف ستھرے عقیدوں پر ہمیں گامزن رکھے، انہی صحیح عقائد پہ زندہ رہنے اور انہی صحیح عقائد پر ہمیں عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔